بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ستمبر 2019 کی منتھلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے چوتھے سٹار کینسر کے لیے بہت خوبصورت ٹائم بنا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے بہت کرم نوازی کا ایک سپین بنا ہوا ہے، چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں، ان کے پیغام، ان کے کام، ان کا بزنس، ان کی پرسنالٹی تیزی سے بوسٹ کر رہی ہے۔ خاص طور پہ سیاسی لوگ، سماجی لوگ، وہ تمام لوگ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جن کا تعلق پبلک ریلیشن سے ہے، وہ تمام لوگ جن کا تعلق انسانیت کی بہبود سے، وہ سارے لوگ بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ قائدانہ صلاحیت ان کی، جیسے ہم نے پچھلے مہینے بھی عرض کیا تھا، اور ہم چونکہ تفصیل سے ہم ویکلی پریڈکشنز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، منتھلی پریڈکشن میں ہم اس کا اجمالی خاکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا سوشل سرکل، ان کی قائدانہ صلاحیت، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑھ رہی ہیں، ان کے اندر طاقت ہے۔ لوگ اپنی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں حل کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو لوگوں کی خدمت کے کام کے لیے چن لیا، اور یہ مہینہ ان کی عزت میں، مقبولیت میں، شہرت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑا اہم ہے، گو کہ اس مہینے میں جیسے جب ہم سٹار کی پریڈکشنز کی بات کرتے ہیں، تو اس مہینے میں بہت سارے نئے کام جو ہیں وہ یا تو نہیں ہوں گے یا پھر بہت سلو پیس سے ہوں گے۔ یعنی نیا وینچر اگر آپ بزنس کا شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی کوئی برانچ بزنس کی کھولنا چاہتے ہیں، تو یہ مہینہ ستمبر کا اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مینوفیکچرنگ میں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، خواہ وہ لیدر مینوفیکچررز ہوں، خواہ وہ کلاتھ مینوفیکچررز ہوں، خواہ وہ ڈریس ڈیزائنرز ہوں، ڈریس مینوفیکچررز ہوں، وہ کسی بھی طرح کے مینوفیکچررز ہوں، کیمیکل مینوفیکچررز ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے، بشرطے کہ وہ نئی پارٹنرشپ، بزنس پارٹنرشپ شروع نہ کریں، بشرطے کہ وہ نیا کوئی وینچر شروع نہ کریں۔ ان کے پرانے چلتے ہوئے کام اتنی تیزی سے اور اتنے اچھے طریقے سے صحیح ہوں گے کہ شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اپنے چلتے ہوئے کام کی طرف دھیان دیں۔ نئے کام کو شروع کرنے کا وقت اس مہینے میں نہیں ہے۔ گاڑیوں کا کام کرنے والے لوگ، ریل اسٹیٹ سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں، وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں، سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بینکنگ اینڈ فائنینس اور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ اس مہینے میں ہائی جمپس تو کوئی نہیں لگیں گی، لیکن پے در پے کامیابیاں ضرور آتی جائیں گی۔ اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں کے لیے بھی چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، لیکن اس کی پیس یقیناً سلو ہے۔ اس ہفتے کا اگر ہم آپ کے صدقے کا ذکر کر لیں، تو اس ہفتے میں آپ کا جو صدقہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے سفید کھانے والی کوئی چیز یا سفید کپڑا۔ کسی کو دودھ لے دیں، کچھ چاول لے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ اگر کوئی پکا کے دینا ہے تو بے شک کھیر، دودھ، دہی کچھ بھی دے دیں۔ رزق ضائع مت کیجیے گا، ضرورت ضرور پوری کر دیں۔ یا پھر سفید کپڑا لے دیں، کوئی رومال لے دیں، کوئی شلوار قمیض لے دیں، کوئی دوپٹہ لے دیں، کوئی ٹی شرٹ لے دیں، کچھ لے دیں وائٹ کلر کا، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ خلوص نیت سے پیش کریں، کسی کی دل آزاری کیے بغیر پیش کریں۔ اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو فریکوینسی سے کوئی غرض نہیں، کتنا فریکوینٹ آپ نے کتنی مرتبہ دیا ہے، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ کتنا مہنگا لے کے دیا، کتنا سستا لے کے دیا، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ خلوص نیت سے دیا، کسی کی دل آزاری کو نہیں۔ صدقہ، ایک بات، جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتے جائیں۔ تو صدقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث کی روح سے سادات کرام، یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی اولاد، صرف اور صرف وہ سادات جو سادات فاطمی ہیں، پاک بی بی سیدہ کی اولاد سے ہیں، کیونکہ سادات کا گھر دو چیزوں پہ مرکب ہے، ایک آل نبی، دوسری اولاد علی۔ مولا علی علیہ السلام کی باقی جو اولاد ہے جو پاک بی بی سیدہ کے علاوہ ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ حکم صرف اس سادات کے لیے ہے جو پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار پاک بی بی سیدہ سے چلے، ان کے اوپر صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ، خیرات ہر طرح کا رسالت مآب کی مستند احادیث کی روح سے حرام۔ اس لیے یہ صدقہ سادات کے علاوہ پاک بی بی سیدہ کی اولاد کے علاوہ باقی جس کو مرضی دیں، بتانے کی ضرورت نہیں، نیت اللہ آپ کی دیکھ رہا ہے، اپنے دل میں نیت کریں، خلوص نیت سے عزت کے ساتھ پیش کریں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مہینہ آپ کی چیزیں بالکل ٹھیک کر دے گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ فیملی افیئرز یا رومانس کی اگر ہم بات کر لیں تو شادیاں، یہ 12 سٹارز کے لیے یہ کنجکشن ہے، شادیاں کامیاب ہونے کے چانسز سپتمبر میں نہیں، اس لیے کوشش کریں کہ سپتمبر میں کچھ شادیاں مت کریں، چاہے ارینج میرجز ہوں، چاہے لو میرج ہوں، چاہے کورٹ میرجز ہوں، ایٹ دی اینڈ نقصان ہوگا۔ میں فقہ کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، دینی لحاظ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں سٹارز کنجکشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ وقت شادیوں کا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی منگنی وغیرہ اگر آپ کریں گے تو بھی اس میں بریک اپ کے چانسز ہیں، جذباتیت بن سکتی ہے ریلیشن شپ میں، جس وجہ سے پوری خراب ہونے کے چانسز ہیں، نظر لگنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹیپل ریلیشنز میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اہم ترین کنجکشن جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، ہم نے اس کو بہت دفعہ ذکر کیا، بڑی تفصیل سے بھی اور عام لفظوں میں بھی اس کا بڑا ذکر کیا۔ 12 سال سے 19 سال کے ٹین ایجرز، 19 سال سے 35 سال کے ینگسٹرز، ان میں ایک خاص قسم کی پیک بن رہی تھی جو کہ اب ٹھہراؤ میں آ گئی ہے، اب چیزیں رکنی شروع ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ اس میں بریک لگیں گی۔ خاص طور پہ یہ پہلے 2 ہفتے سپتمبر کے بڑے ہی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اوور آل ریلیشن شپ کے حوالے سے چیزیں بہتر ہیں، وہ سموتھ چلیں گی، اس میں کوئی زیادہ بڑا ہل جل یا وہ ہنگامہ خیز کیفیت نہیں ہوگی۔ انجوائے یور لائف، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو، ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر دکھ ہے، اس دکھ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعزیت کی جائے، ان کو پرسہ پیش کیا جائے، ان کے خاندان میں چہ جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس میں اپنی خوشیوں کا کوئی کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں۔ ہم کسی کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے سے، ان کی آل اولاد سے، ان کے اصحاب سے محبت کو کم نہیں سمجھتے، لیکن ہر شخص چونکہ رسالت مآب سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم گائیڈ بھی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر ایک شخص کا اپنا ایک لیول ہے، اپنی ایک محبت ہے، اپنی ایک عقیدت ہے، وہ ہر ایک کی اپنے حساب سے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ان ویڈیوز میں مذہب کے پہلو کو یا فقہ کے پہلو کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ یہ سب کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتا، یہ ان لوگوں پہ بھی ہے جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب کے لیے مکمل انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ ستارے نہ کسی فقہ کے پابند ہیں نہ کسی دین کے پابند ہیں، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ جو ہے وہ جس طرف چاہے گا ان کو موڑ دے گا۔ مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن سٹارز کے حوالے سے میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ شادیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے
نئے وینچرز کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے. جیم آف دی منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو جیم آف دا منتھ جو کہ کینسیرینس کے لیے سب سے بہتر رہنے کے چانسز ہیں وہ ہے سفید عقیق، وائٹ اگیٹ. سفید عقیق اگر وہ پہن لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ مہینہ جو تھوڑی بہت مشکلیں آ بھی رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، چیزیں بڑی بہتری کی طرف آئیں گی. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالوں سے یہ مہینہ کافی بہتر رہنے کے چانسز ہیں. اس میں کافی زیادہ اسٹرینتھ ہے، کافی زیادہ طاقت ہے اور چیزیں ان کے لیے کافی بہتر ہوتی جا رہی ہیں. ہاں چھوٹی موٹی کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ امپیکٹ بھولنے کا، یعنی انسان بعض اوقات کہیں کچھ چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے، یا بھولنے کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا تیز ہو جائے گا، یا تھوڑا بہت کوئی اسٹریس آنے کے چانسز ہیں. اوور آل ان کے لیے کوئی بڑی بیماری ایسی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بیماریاں جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ دل کی بیماریوں کا شکار ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اس میں تھوڑا بہت کوئی ایشوز آ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ایشو، لیکن تھوڑا بہت یقیناً آ سکتا ہے. باقی کسی بڑی بیماری کا کوئی چانس نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ان کی ہیلتھ کی تو ہم اس میں سینسٹیو باڈی پارٹ کا ضرور ذکر کرتے ہیں منتھلی میں. تو اس مہینے کا جو سینسٹیو باڈی پارٹ ہے وہ ان کی چیسٹ اور ہارٹ ہے، یعنی دل سے ریلیٹڈ کوئی چھوٹا موٹا بھی ہلکا سا بھی کوئی پرابلم نظر آئے تو اس کو پراپرلی علاج کیجیے گا. وہ جو ہے وہ چیزوں کو نقصان دے سکتا ہے. اس کے علاوہ چیسٹ سے ریلیٹڈ، چیسٹ کنجیشن یا چیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی پیش آئے تو بھی اس کو جو ہے وہ پراپرلی علاج کرنے کی کوشش کیجیے گا. باقی اوور آل چیزیں آپ کے حق میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی چیزیں آپ کے حق میں ہی رہیں گے، بہتر ہی سے بہتر ہوتی جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سفر کی بات کر لیں تو سفر کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، لیجر ٹرپس کے لیے ٹائم اچھا نہیں ہے. ریلیجس ٹریول کی کنجیکشن اس مہینے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اب تقریباً تمام سٹارز کے لیے زیارات پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تب بھی، اگر آپ کسی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی، ریلیجس ٹریول کو کرنا چاہتے ہیں تب بھی، کسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تب بھی، کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی، یہ سفر آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کریں یا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کریں، چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں. اسٹڈی کے لیے سفر کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے. کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے. امیگریشن کے لیے یہ ٹائم تقریباً 12 کے 12 سٹارز کے لیے امیگریشن اپلائی کرنے کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. ہاں اگر اپنی کسی نوکری کے یا بزنس کے حوالے سے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اس بزنس کے لیے ٹھیک ہے. سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی وینچر بنانا چاہتے ہیں، کوئی نیا پارٹنرشپ نئی کو کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر ابھی فی الحال ٹائم ضائع مت کریں. اپنے پرانے جو چل رہے ہیں کام ان کے اوپر دھیان دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ہی سارا کچھ رہے گا. سورت اس مہینے میں ان کی سب سے زیادہ جو سپورٹ کرے گی سورت، اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. تو اس مہینے میں ان کو سب سے زیادہ جو سورت سپورٹ کرے گی وہ سورہ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ سورہ قدر ایک مرتبہ ڈیلی بھی تلاوت کر لیں گے تو حالات آپ کے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایک دفعہ سے زیادہ تلاوت مت کیجیے گا کیونکہ یہ آپ کے سٹار کے حوالے سے آپ سے منسوب ہے، اس لیے اس کا امپیکٹ، اس کی ریڈیشن بہت زیادہ ہوگی. اور بس ایسا ہی ہے کہ اگر اس کی ریڈیشن زیادہ ہوگی تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کسی موبائل کو 1.5 ایمپیئر سے یا 2 ایمپیئر سے یا 2.5 ایمپیئر سے چارج کرتے ہیں تو وہ چارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ 11,000 kV سے
جو ہے 11,000 کلو واٹ کی ڈائریکٹ تار سے یا ٹرانسفارمر سے لگائیں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک کیپیسٹی اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس ریڈیشن کو برداشت کرنے کی۔ تو یہ قرآن پاک نور ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ اس کے اندر ریڈیشنز ہیں۔ اگر آپ کی باڈی ان ریڈیشنز کو ریئیکٹ کرتی ہے یا ان ریڈیشن کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی تو بالکل مت پڑھائی کریں، اپنے اوپر دباؤ مت ڈالیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں پڑھنے والوں کو دوں گا، اللہ نے کہا ہے کہ میں احساس کرنے والوں کو، پکارنے والوں کو جواب دوں گا۔ تو اللہ کی احساس اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ کی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا احساس آپ کے دل میں پریکٹیکلی ہو۔ پریکٹیکل جس دن آپ کو یقین آ گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس دن آپ کو دکھ نہیں ہوگا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنی چیزوں کو بہتر رکھیں، انشاءاللہ تعالی حالات آپ کے حق میں ہی رہیں گے۔ یہ صورت جو ہے یہ ضرور پڑھتے رہیے گا۔ اسٹوڈنٹس کی ہم نے بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم جو ہے وہ اچھا ہے۔ اگر ان کے اسٹڈیز ہیں، ان کے کوئی امتحانات وغیرہ ہیں تو بھی ان کے لیے اچھا ٹائم ہے، اور ان کا اس مہینے میں دل بھی لگے گا اپنی پڑھائی میں۔ جو پچھلے ہفتوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا دل اچاٹ ہونے کے چانسز ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا، ان کو کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اور بس اتنی سی بات ہے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا تعلق انڈسٹری سے، خواہ وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہے ہوں، الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہوں، سول انجینئرنگ کر رہے ہوں، جس کا بھی تعلق انڈسٹریل گروتھ سے ہے جس اسٹڈی کا، وہ بینکنگ اینڈ فائنینس ہو، بزنس اسٹڈیز ہوں، وہ بزنس مینجمنٹ ہو، وہ ساری کے سارے کامیاب ہیں۔ ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم آ گیا ہے، حالات بہت اچھے ہوں گے۔ قانون کی اسٹڈی اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو کوئی مشینیں وغیرہ چلانا سیکھ رہے ہیں یا کوئی ہنر وغیرہ سیکھ رہے ہیں، پرفارمنگ آرٹس وغیرہ سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا ٹائم ہے، وہ احتیاط کر لیں، باقی سب چیزیں ان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے۔ ہاؤس وائفس کے لیے بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ہاؤس وائفس کو اس وقت اپنے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنی چیزوں کو مضبوط کرتے جائیں، اور جتنا زیادہ مضبوط تعلق اپنا اللہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اتنا زیادہ مضبوط تعلق اپنا اللہ کے ساتھ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پہ ضرور کرم نوازی کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور نوازے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے ساری دکھ تکلیفوں کو دور بھی ضرور کر دے گا۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ کو پریڈکشنز بتا رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے ایز اٹ از یہی پریڈکشن ہے۔ 10 سے 20% لوگ یقیناً وہ ہو سکتے ہیں جن کے لیے یہ پارشلی یہ پریڈکشنز چینج ہو جائیں، یا جن کے لیے کمپلیٹلی یہ پریڈکشنز چینج ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ پرسنل ذائچے کی طرف ضرور آ جائیں، پرسنل ذائچہ ضرور بنوائیں۔ اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ، کال پہ، واٹس ایپ میسج کے ذریعے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو ضرور کیٹر کریں گے۔ آپ کی آراء، آپ کے مشورے، آپ کی تجاویز ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو کیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں غور بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے کسی مشورے کو، کسی تجویز کو، کسی رائے کو ہم نے کیٹر نہیں کیا تو بھی ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم کو بھی کیٹر کریں گے۔ اور ناظرین، اہم بات، اس چینل کو جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو اس لیے پوش کر دیں کہ ہماری تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری آپ کا جو رابطہ ہے وہ برقرار رہے۔ نوٹیفیکیشن پہنچنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ بیل آئیکن کو پوش کرنا ہے، آپشن باکس اوپن ہوگا، پہلی آپشن ہوگی آل کی، اس کو کلک کر دیں، تمام نوٹیفیکیشن دین اینڈ دیر آپ تک آتے رہیں گے، اور جو ہے وہ جو ہمارا ایک آپ کا جو تعلق ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ مزید مضبوط ہوتا رہے گا۔ اور ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز، یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، آپ کے مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے،
تو اس چینل کو, اس ویڈیو کو جتنا زیادہ جو ہے وہ شیئر کر سکیں اپنے دوستوں, عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں میں, اپنے تمام سوشل میڈیا کے گروپس میں, اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں جتنا زیادہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں, تاکہ یہ جو فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے یہ باقی سب کو بھی اسی طرح حاصل ہو, اور یہ آپ کی طرف سے ایک بڑا اچھا اور احسن قدم ہوگا. تو ناظرین, ہماری آپ کے لیے دعائیں ہر وقت ہیں. ہم آپ کو اللہ سے آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے, آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے, آپ سدا خوش رہیں, سدا مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.